اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شاہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ سورۃ النساء آیات 15 اور 16۔ گزشتہ آیات میں عورتوں کے ساتھ احسان اور ان کے حق مہر ادا کرنے اور ان کو مردوں کے ساتھ وراثت میں شریک کرنے اور ان کی حفاظت کا بیان تھا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہاں سے عورتوں کی تادیب اور ان پر سختی کا بیان ہے تاکہ عورتیں اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ سمجھیں۔ واللاتی اور جو عورتیں یأتین الفاحشۃ ارتکاب کرتی ہیں بدکاری کا من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا پس طلب کرو علیہن ان عورتوں پر اربعۃ منکم تم میں سے 4 گواہ، یعنی اگر کسی خاتون سے اس طرح کا جرم ہوا ہے تو اس پر 4 جب تک گواہ نہیں ہوں گے اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ تو حد زنا کے حوالے سے اس میں ابتدائی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، کیونکہ قرآن مجید کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ تسلسل کے ساتھ اور لوگوں کی آسانی کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ زناکار عورتوں کی سزا بیان کرنا کہ زنا شہادت سے ثابت ہو جائے، انہیں تاعمر گھر میں محبوس کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی دوسرا حکم نازل فرما دیں۔ اسلام میں بدکار عورتوں کے لیے یہ سزا پہلی سزا ہے جو بعد میں حد زنا نازل ہونے سے منسوخ ہو گئی تھی، جس کی تفصیل سورہ نور میں ہے کہ 100 کوڑوں کی سزا نازل ہوئی تھی۔ یہاں سبیلا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت ایسی آیت میں کہ فاستشہدوا پس فإن شاہدوا پس اگر وہ گواہی دیتے ہیں فامسکوہن پس تم ان کو روکے رکھو فی البیوت گھروں میں حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت آپ پکڑتی ہے انہیں موت، یعنی جب تک وہ موت ان تک نہیں آ جاتی، فوت نہیں ہو جاتے۔ او یجعل اللہ یا بنا دے اللہ تعالیٰ لہن ان کے واسطے سبیلا کوئی راہ، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کوئی اور حکم یا احکامات نازل آ جاتے ہیں تب تک، تو یہ سبیلا سے اسی طرف اشارہ ہے۔ دوسری آیت میں زانی مرد اور زنا کار عورت کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اذیت دی جائے اور ذلیل کیا جائے حتیٰ کہ تائب ہو جائیں۔ یہ سزا پہلی سزا کے ساتھ ہی ہے۔ بعد میں یہ دونوں سزائیں منسوخ ہو گئیں اور سورہ نور کی وہ آیات الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ والی، کہ چاہے مرد بدکاری کرتا ہے یا چاہے عورت بدکاری کرتی ہے، دونوں صورت میں انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بدکاری کرتی ہے دونوں صورت میں انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے احکام دین لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے، یعنی راستہ بنا دیا ہے کہ کنواری اور کنوارا اگر بدکاری کرتے ہیں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور اگر یہی کام بدکاری شادی شدہ مرد اور خواتین کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور انہیں سنسار کیا جائے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب الحدود کے اندر، باب حد الزنا کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے فرمایا واللذانی اور جو دو یاتیانہا ارتکاب کر لیتے ہیں اس کام کا منکم تم میں سے فآذوہما پس تم ان کو اذیت دو، چاہے مرد تھا چاہے عورت، یہ احکامات دونوں کے لیے۔ فإن تابا بس اذیت دینے کے بعد اگر فإن تابا وہ دونوں توبہ طائب ہو جاتے ہیں، واصلحا اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، آئندہ اس کام سے بالکل بچتے ہیں، فأعرضوا عنہما تو پھر تم بھی ان سے اعراض کرو، پھر ان کے ساتھ اس طرح کی بات، اس طرح کی گفتگو کرنا یا ان کو پھر طعنہ دینا، ایسی بات تم میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کان توابا رحیما خوب توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ انسانوں کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں اور کیا کیا نقائص موجود ہیں، انسان کیا کیا گناہ کر سکتا ہے، مالک کے سب علم میں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے بھی اپنے کھولے ہوئے ہیں، توبہ کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، اور انسان ہے، فطرت ہے انسان کی، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، تو وہ انسان جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے اور ہمیں جو ہے وہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔